ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے باپ کی آنکھیں چلی گئیں، کسی نے آگے بتایا کہ آپ کے باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں جدائی میں رو رو کے، تو آپ نے اپنا قمیض اتارا، پہنا ہوا قمیض اتار کر بھیجا، وہ قمیض ان کے پاس کیا کہا کہ یہ قمیض میرے باپ کو دینا، جب وہ اپنے چہرے پر ڈالیں گے یعنی آنکھوں پہ پھیریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ کی رحمت سے روشنی واپس آ جائے گی۔ تو اسی طرح ہوا، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، اعلیٰ نسبت سے ادنا اور بے برکت شے اعلیٰ اور برکت والی ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، وہ قمیض عام تھا نا، کپڑا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی نسبت جب ہوئی، جب نسبت کی بہت بڑی چیز ہے، نسبت ہی انسان کا بیڑا پار کرتی ہے، تو اگر نسبت ہی انسان کی اچھی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اچھوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کلام اللہ قرآن مجید اور بیت اللہ کعبہ معظمہ کی نسبت کی وجہ سے کپڑا جو ہے وہ غلاف کعبہ چوما جاتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم کپڑا نہیں چوم رہے بلکہ کتاب اللہ اور بیت اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کپڑا لگتا ہے نا، قرآن مجید کا غلاف بنتا ہے، کپڑا لگتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف بنتا ہے، ہم یہ کپڑا نہیں چوم رہے بلکہ ہم قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم کعبۃ اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں اور اس کی نسبت کو چوم رہے ہیں۔ اب اسی مختصر تمہید کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، ہم سنی مسلمان کپڑا اور چادریں نہیں چومتے بلکہ کپڑا اور چادر کی شکل کے اندر ہم ان جو پاکیزہ چیزیں ہیں، معتبر چیزیں ہیں، ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ ولی اللہ کے مزاروں پر جو چادریں چڑھتی ہیں، ہم چادر کپڑے کی تعظیم نہیں کرتے، ہم کبھی خواجہ غریب نواز کی تعظیم کرتے ہیں، کبھی غوث اعظم کی تعظیم کرتے ہیں، کبھی اولیاء اعظام کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہی وہ ہے تو جیسے شاعر لکھتا ہے، وہ عالم سے کیا کرتی ہے بیگانہ دل کو عجیب چیز ہے لذت آشنائی۔